سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدسہ میں دعا گو ہوں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس آخر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، تمام نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اللہ اپنے فضل و کرم رحمت کا صدقہ مجھے محفوظ فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہے، پچھلے جمعۃ المبارک میں آیات قرآنیہ سے والدین کی عظمت اور شان سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی العزیز اس مالک نے چاہا تو آیات کے ساتھ احادیث مبارکہ سے بھی کچھ عرض کرنے کی سعی کر رہا ہوں۔ اللہ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہمت کی توفیق عطا فرمائے اور کما حقہ بیان کرنے کی توفیق اپنے کرم فضل سے عطا فرمائے۔ تقریر بلا تمہید، قرآن پاک کے اندر سورہ مریم کی 14 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس موضوع کے ساتھ جو متعلقہ ہے میں اسی حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے والدین کے خدمت گزار تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا ماں باپ کی خدمت کرنا یہ صفات انبیاء میں سے ہے۔ ماں باپ کا تابع دار رہنا، خدمت گزار رہنا، اللہ کا فرما بردار رہنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا، یہ صفات انبیاء میں سے ہے۔ ایک اور مقام ہے سورہ مریم کا 32 نمبر آیہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا جو آپ نے گفتگو کی تھی بچپن میں، مہینے سوا مہینے کی عمر میں، اس کو ڈاکومنٹڈ کر دیا، قرآن پاک میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اس میں جو اللہ کا نبی بچپن میں گفتگو فرما رہے ہیں وہ کیا گفتگو تھی اور اس کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں، اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں پہ بھی اماں جان کا ذکر ہے، چونکہ آپ کے والد نہیں تھے، اگر والد ہوتے تو ان کا ذکر بھی کیا جاتا،
صرف یہاں پر اماں جان موجود تھیں اور آپ کلمۃ اللہ ہیں، اس لیے آپ نے صرف اپنی اماں جان کا ذکر کیا۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ ماں باپ دونوں زندہ ہوں تو دونوں کی فرما برداری، اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس ایک کی فرما برداری اولاد پہ فرض ہے، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکم جو قرآن نے دیا ہے یہ صرف مسلمان ماں باپ کے لیے ہے، یا اگر بندے کو توفیق نصیب ہو جائے دوسرے مذہب سے وہ اسلام میں داخل ہو، جیسے کہ کریم آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست مبارک پر دنیا نے کلمہ پڑھا، آپ کی امت میں شامل ہوئے، تو کچھ والدین دیر سے مسلمان ہوئے، کچھ ہوئے ہی نہیں، ہاں جی، صرف اولاد کو ہی وہ سعادت نصیب ہوئی۔ وہی آپ کی سنت مبارکہ کے مطابق آج بھی علماء حقہ اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے غیر مسلموں کو مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ میں نے 55 سے زیادہ اب تک غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا ہے، کئی تو پوری فیملیاں داخل ہو گئیں، کئی صرف اولادیں داخل ہوئیں۔ تو اگر ماں باپ مشرک ہوں تو کیا ان کے ساتھ بھی سلوک کا حکم قرآن و حدیث دیتے ہیں، یا صرف یہ مسلمانوں کے والدین کے لیے ہے؟ تو صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اتتنی امی راغبۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آصلها قال نعم۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 5978 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور کے زمانے میں میرے پاس میری ماں آئی جب کہ وہ مشرکہ تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بھائی دعا کرو، جتنے بھی ماں باپ ہو، اللہ کبھی کسی کو اولاد کا محتاج نہ ہونے دے۔ محتاجی بڑی عجیب چیز ہے یار، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے بندے کو۔